آؤ کربلا میں ایک کردار ہے، نام ہے عباس علمدار. ہاں، اپنی خواہشوں پہ غلبہ کرنا عباس سے سیکھو. کا 2 محرم خیمے لگے تھے نہر کے کنارے، آرڈر آیا کہ سارے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں. کہا کہ خیمے ہٹا دو عباس، اگر نہیں ہٹاؤ گے تو ہم خیموں کو ہٹانے کے لیے آ جائیں گے. تاریخ لکھتی ہے کہ غازی عباس کو اتنا جلال آیا، آستینوں کو پلٹا، تلوار کو نیام سے نکالا، اپنی تلوار سے زمین پہ خط کھینچی اور کہا ہے کسی میں جرت اور نہیں، اس لائن کو پار کر کے دکھاؤ. خیمے تو دور کہ تم سیدانیوں کے خیموں تک پہنچو گے عباس کے ہوتے ہوئے. بی بی زینب فرماتی ہے میں خیمے میں بیٹھی تھی تو امام حسین خیمے میں آئے، چہرہ پریشان. ایسے لقب نہیں، شریکت الحسین، کار حسین میں شریک ہیں. دا مینجمنٹ آف کربلا، قیام کربلا، تحریک کربلا میں کردار شریک ہیں، آدھے آدھی شریک ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. بی بی زینب کو اگر پیغام کربلا سے نکال دو تو کربلا کا پیغام پورا نہیں ہوتا. کربلا بتاتی ہے مردوں کا کردار، عورتوں کی ذمہ داری. کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں عورتیں انوالو نہ ہو، جس میں ماؤں کا کردار نہ ہو، بہنوں کا کردار نہ ہو. خیمے میں آئے، فرما بھیا حسین خیریت تو ہے برادر؟ چہرے پہ پریشانی ہے. فرما ہاں بہن زینب آپ نے تو سنا ہوگا عباس نے خط کھینچی ہے. کہاں حسین عباس کے ہوتے ہوئے کس میں جرت کے آگے بڑھے؟ عباس کے ہوتے ہوئے کس میں جرت کے خیموں تک ہاتھ لائے؟ فرما ہاں بہن زینب لیکن میں حسین نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. میرا دل ہے کہ خیمے ہٹا دیں، ابھی میں جنگ نہیں چاہتا. فرمایا حسین پھر آپ عباس کو بول دیں مطیعاً لامر مولا. آج تک عباس نے آپ کو اف تک نہیں کہا، آپ اشارہ کریں گے عباس خیمے ہٹا دیں گے. کہتے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. فرمایا بہن زینب کتنا روکوں عباس کو؟ جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے تو میرے غازی بڑا جلال میں آیا اور تلوار نکالی اور میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، عباس یہاں نہیں، کربلا، جنگ کربلا کا نیام میں رکھتی. مدینے کے والی نے بلایا، بے احترامی کی، فوراً دربار میں کہا مولا ابھی کہو تو سر قلم کر کے قدموں میں رکھ دوں. میں نے پھر ہاتھ کو روک دیا، عباس یہاں نہیں، کربلا. کہا جب حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا نا، میرے غازی کو بہت جلال تھا کہ مولا ابھی کہو اس لشکر کے ساتھ جنگ شروع کر دوں. میں نے کہا عباس یہاں نہیں، کربلا. کہ زینب اب کیا کروں، کربلا بھی آ گئی، اب کیا کہہ کے اپنے شیر کو روکوں؟ مجھے یہ ہے کہ میں روکوں کہ عباس کا دل ٹوٹ نہ جائے. زینب تو بہن ہے، اپنے طریقے سے عباس کو سمجھا، میں جنگ نہیں چاہتا. مولا خیمے سے چلے گئے. بی بی فضا کہتی ہیں غازی عباس فوج کو للکار کے لائن کے پیچھے کھڑے تھے، آستینوں کو پلٹا ہوا، ماتھے پہ پسینہ، آنکھوں میں خون جمع ہوا اور ہاتھ میں تلوار. میں نے وہیں سے آواز دی اے قمر بنی ہاشم. سمجھ گئے خیموں سے کوئی بلا رہا ہے. کہتے اسی جاہ و جلال میں، اسی حشمت میں، آنکھوں میں خون بھرا ہوا کہ جی اماں فضا. فرمایا بہن زینب بلا رہی ہیں. کہتی جیسے سیدہ زینب کا نام سنا نا، کہتے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے، آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کیا، ماتھے کا پسینہ پوچھنا شروع کیا. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ آنکھوں کی سرخی چلی جائے. وہیں خیمے کے در سے آواز دی بڑے میٹھے لہجے میں، جی آقا زادی کوئی کام تھا؟ بی بی زینب نے کہا باز خیمے کے اندر آ جاؤ. کہ جیسے اندر گئی ایسے بہن کے سامنے بیٹھے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے ادب سے بیٹھتا تھا. کہ جی آقا زادی. کہ عباس سنا ہے تو نے خط کھینچی ہے، دشمن کو للکارا ہے کسی میں جرت کیا ہے؟ عباس کے ہوتے ہوئے کون ہے جو خیموں پہ حملہ کرے؟ کہ جی آقا زادی ہے کسی میں جرت کہ سیدانیوں کے خیموں کے قریب آ جائے؟ کہ عباس میں جانتی ہوں تیرا غرور ہے، تو نے للکارا ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو چیلنج کیا ہے. عباس حسین نہیں چاہتے. مولا کا یہ کہنا ہے خیمے ہٹا دیے جائیں، ہم اس جگہ سے چلے جاتے ہیں. عباس خاموش ہو کے سن رہے ہیں. عباس جانتے ہو میں نے کیوں بلایا ہے؟ کیونکہ تمہارا بھی تو غرور ہے نا، تو نے بھی تو دشمن کو للکارا ہے نا کہ عباس کے ہوتے ہوئے لائن پار کر کے دکھاؤ. عباس اب لائن ظاہر ہے مٹانی پڑے گی، تو ایک کام کر، تو دشمن کا سامنا نہ کر، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. عباس تو خیمے میں بیٹھ جا،
میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں اون و محمد کو بھیج دیتی ہوں، وہ لائن مٹا بھی دیں گے، خیمے ہٹا بھی دیں گے، تجھے دشمن کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، تیرے غرور کو بھی ٹھیس نہیں آئے گی۔ کہتے سیدہ کہتی گئیں، عباس سنتے گئے، جب کلام بی بی اختتام پذیر ہوا تو ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا بی بی عباس کا غرور کیا ہوتا اگر حسین نے کہا اپنے ہاتھوں سے جا کے لائن مٹا کے آؤں گا، میں کون ہوتا ہوں؟ حسین کی مرضی بالرضانہ رضا اللہ، کہتے خود گئے لائن کو جا کے مٹایا۔ یہ ہے عباس با ادب۔